آج میں اس روئے زمین پر کھڑی ہو کر ان تمام بزرگوں کی طرف دیکھ رہی ہوں جن کی محنت، لگن اور خلوص نے ہمیں یہ دن دکھایا، اور پھر سوچتی ہوں کیا یہی ہماری منزل تھی؟ کیا ہم صرف اتنے ہی تھے؟ میرے خیال میں نہیں صدر علی وقار، انسان اپنی فطرت میں ایک مسافر ہے، ایک جستجوئے گر ہے، ایک معمار ہے، اور آج اس مسافر کے ہاتھ میں ایک نیا زبردست اور حیرت انگیز ہتھیار ہے، مصنوعی ذہانت۔ یہ کوئی زوال کا فرشتہ نہیں بلکہ ترقی کا نیا باب ہے، ایک نیا سپنا ہے، ایک نئی افق ہے صدر علی وقار۔ صدر علی وقار، مصنوعی ذہانت در حقیقت انسانی ذہن کی معراج ہے، یہ ہماری سوچ کی بلندیوں کی آئینہ دار ہے۔ ہم نے اپنی دماغ کی صلاحیتوں کو اپنے ہی بنائے ہوئے آلے میں منتقل کر کے ایک ایسا شاہکار تخلیق کیا جو ہمارا ہی مددگار بن گیا۔ ذی وقار، یہ وہ چراغ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے تاریکیوں کو چیرنے کے لیے۔ صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے، جب بھی انسان نے کوئی نیا آلہ ایجاد کیا تو خوف کے سائے ضرور منڈے۔ لکھنے کے فن نے حافظے کو کمزور کرنے کا خدشہ پیدا کیا تو پرنٹنگ پریس نے ان کی تقدیس پر سوال اٹھائے، کمپیوٹر نے نوکریوں کے خاتمے کی دھمکی دی، مگر صدر علی وقار ہوا کیا؟ ہر بار انسان نے اس ایجاد کو اپنے علم، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا، اور مصنوعی ذہانت بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، بلکہ ایک سنہری کڑی ہے۔ صدر علی وقار، اب ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے کہ تعلیم کے میدان میں یہ کیسے معجزے کر رہی ہے۔ وہ طالب علم جو کبھی جغرافیہ یا معاشی حدود کی وجہ سے تعلیم سے محروم تھے، اب ان کے ہاتھ میں ساری کائنات سمٹ آئی ہے۔ صدر علی وقار، طب کے میدان میں تو یہ پہلے ہی انقلاب برپا کر چکی ہے۔ وہ کینسر جس کی تشخیص پہلے مہینوں میں ہوتی تھی، اب اے آئی کے بلبوتے پر چند سیکنڈز میں ہوتی ہے۔ ایک ماہر چشم کی صلاحیت اب ایک چھوٹے سے چپ میں سمائی جا سکتی ہے، اور دنیا کے دور دراز کونے میں بیٹھا ایک کسان اپنی آنکھوں کا معائنہ کروا سکتا ہے۔ تو جناب والا، میں پوچھتی ہوں کہ کیا یہ انسانی ترقی نہیں؟ کیا یہ انسانیت کی خدمت نہیں؟ تو اور کیا ہے جناب والا؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہر نئی طاقت کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ آگ نے ہمیں کھانا پکانا سکھایا تو اس نے گھر بھی جلائے، بجلی نے زندگی کو روشن کیا تو اس نے بجھایا بھی، مگر آگ کو کنٹرول کرنا سیکھا ہم نے، بجلی کو اپنے قابو میں کیا ہم نے۔ اسی طرح ہم مصنوعی ذہانت کو بھی اپنے انسانی اقدار، اپنی اخلاقیات اور اپنی شائستگی کے دائرے میں رکھ کر استعمال کریں گے۔ میں اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں جو ہمیں یہی سبق دیتی ہے: خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرا غافل کہ مغلوب گما تو ہے، یقین پیدا کرا غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔